السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رات کے وقت میں کنویں میں پڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ہاتھ بہت زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آخر کار کنویں کے کنارے پر پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہوتا ہے جیسے ہی ان کا یہ خیال ختم ہوتا ہے اور ناظرین اس کے بعد صلاح الدین ایوبی چاند کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میری مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اور ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابن قلعے کے باہر بالن موجود ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے کالے لباس میں ملبوس ہوتا ہے اور قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے ہی کنویں سے باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں لیکن پھر وہ کنویں کے اندر ہی گر جاتے ہیں۔ اور ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قلعے کی دیواروں پر بالن چڑھ جاتا ہے اور سامنے آنے والے بیزنطین سپاہیوں کو وہ قتل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور کچھ بیزنطین سپاہی انہیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں تم کون ہو، تو پھر بالن ان لوگوں کو بھی مار کر آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنی پہچان کو چھپا کر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر صلاح الدین ایوبی کنویں کی دیواروں سے ہوتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنویں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں اور پھر وہ اٹھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی سجدے سے اٹھتے ہیں تو سامنے انہیں صلیبیوں کا ایک نشان دکھائی دیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تم بڑا کریم ہے، تو بڑا عظیم ہے۔ اور جیسے ہی یہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی گرجتی ہے، اور جیسے ہی وہ بجلی گرجتی ہے تو اس صلیبی نشان کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ دیکھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالن جیسے ہی آگے بڑھنے لگتا ہے تو بالن کا بھائی اسے کا ہاتھ پکڑ دیتا ہے۔ اور ناظرین ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی یہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کنویں کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اور ناظرین ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالن کا بھائی اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم آ ہی گئے، آخر کار تم میرے لیے آ ہی گئے۔ تو بالن کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، لیکن تم تو صحت مند ہو اور ہوشیار بھی ہو۔ تو یہ کہنے کے بعد بالن کا بھائی اسے کہتا ہے کہ تم کیوں چوروں کی طرح اپنے بابا کی سرزمینوں میں داخل ہوتے ہو، آخر کیوں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر بالن کہتا ہے اور ناظرین پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر بالن کا بھائی کہتا ہے کہ آخر تم یہ کیوں کر رہے ہو، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں، آج تو مجھے بتا ہی دو کیوں ایسا کر رہے ہو۔ پھر بالن کہتا ہے یہ میری مرضی ہے، میں جو چاہوں ویسا ہی کر سکتا ہوں۔ اور پھر بالن کا بھائی اسے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر اس قلعے کا کیا ہوگا، پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیں گے، تم اگر میری موت کے بعد یہاں ہوگے تو ہماری حکومت یہاں پر پھر سے رہے گی، لیکن ایسا تم ہونے نہیں دو گے، مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین پھر بالن اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھنے لگتا ہے تو بالن کا بھائی اسے ایک خون نما چیز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے روشن ہونے دو۔ جیسے ہی یہ وہ لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو پھر بالن کا بھائی پیچھے سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، نہ جاؤ تم یہاں سے۔ پھر وہ اس کا بھائی جیسے ہی آگے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اس کو خیال آ جاتا ہے جب بچپن میں وہ اپنے بابا کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے اس سرزمینوں سے نہیں نکال سکتے اور مجھے شہنشاہ کی حکم کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھے یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی اور غریبوں پر ظلم کرنے کی اور ان سرزمینوں سے انہیں باہر نکالنے کی کوشش کی، میں قسم کھاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے تو اگلے ہی لمحے اس کا باپ خون سے لت پت ہو کر زمین پر گرا پڑا ہوتا ہے۔ اور پھر بالن ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کے پاس اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوتے ہیں اور کہتا ہے اے میرے خدا مجھے معاف کر دے۔ اور اس خیال کے بعد
بالوں کا بھائی کونٹک اسے کہتا ہے کہ اگر ہمارا باپ ابھی تک زندہ ہوتا تو وہ ہمیں وہ سب سکھاتا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم اس کی راہ میں چلتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ لڑتے اور کامیاب ہو جاتے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالن وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد بالن کا بھائی کونٹک اسے کہتا ہے رکو رکو، میں نے تمہیں بہت سے ابھی راز بتانے ہیں، لیکن بالن نہیں رکتا اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد بالن کا بھائی کونٹک رونے لگ جاتا ہے۔ اور ناظرین، اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاری فاضل گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل آگے بڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ادھر ہم شام میں دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی غمگین حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر ملکہ آتی ہے اور سلطان نور الدین زنگی سے کہتی ہے کہ آپ کل شام سے سوئے نہیں اور آپ نے آرام بھی نہیں کیا، اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سلطان نور الدین زنگی سے کہتی ہے کہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہمیں معاف کر دے۔ اور اس کے بعد وہ سلطان نور الدین زنگی کے قدموں میں گر جاتی ہے اور سلطان نور الدین زنگی سے معافی مانگتی ہے، لیکن سلطان نور الدین زنگی انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے کھڑا کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے سلجوقیوں کے سلطان بابا کا احترام، جس کی وجہ سے آج تم میرے ساتھ ہو اور تمہارے جرائم سے بڑا نہیں ہے اور اس لیے تم میرے ساتھ کھڑی ہو، اور اگر تمہارے بابا کا احترام نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی نہ کھڑا کرتا۔ اور ناظرین، اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی مزید کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ڈر کی وجہ سے اسما خاتون اور اس کے پیٹ میں بچے کو میں نے کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا ہے تاکہ تمہاری نظر اس پر نہ پڑے۔ اور ناظرین، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی ملکہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے نفس سے انہیں کیسے بچائیں گے، کیسے؟ اور اسی لمحے وزیر عماد وہاں پر آتے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی سے کہتے ہیں کہ میرے سلطان، دیوان میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بیچوں بیچ کنویں میں صلاح الدین ایوبی بھوک سے نڈھال پڑے ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں سلطان نور الدین زنگی شیرکو کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی گمشدگی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ باندھے گئے ہیں اور خود کی طرف پیش قدمی سے بھی ہم رک گئے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔